شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں، شے مل گئی ہے تیرا مسکرانا بڑی شان والا، تیرا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے، اس کی نسبت سے ایک شعر ہے کہ نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سب کا یارانہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق سے اس ذکر پاک کی محفل پاک میں ہم حاضر ہیں، جو ماہانہ درس قرآن بھی ہے اور ختم شریف زوجہ محترمہ محترم شیخ صاحب اللہ پاک بی بی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو حضور کی توجہات کا فیض عطا فرمائے اور ہمیشہ سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ کل محترم عزیز صاحب نے مجھے کال کی اور بتایا کہ اس طرح شیخ صاحب کی زوجہ اور محترم عمران برادران کی والدہ محترمہ کا اصالِ ثواب کا پروگرام ہے، تو مجھے پتہ تھا کہ شیخ صاحب بڑے ذوق والے بندے ہیں، معرفت قرآن بھی رکھتے ہیں اور حدیث پاک سے بھی محبت ہے اور خود بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کل یعنی انہوں نے کال کی تو میں نے پھر اس پر کچھ اپنا مطالعہ کیا، تو ان کے ذوق کے مطابق میں نے کوشش کی اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ راستے میں یہ بچہ جو ہے یہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور میں حضرت اقبال کا ماں کی شان میں کلام اس کو پڑھ رہا تھا پیچھے بیٹھ کر، اور ساتھ کلام پھر اقبال کا ہو تو اس کے لیے عقل چاہیے، علم چاہیے۔ تو بعد ایسی شعر تھے پہلی دفعہ میں نے پڑھے تو میں اس بچے کو بتا رہا تھا، میں پوچھتا تھا یار یہ شعر میں نے پڑھا اس کا معنی کیا ہے، حالانکہ ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا یونیورسٹی لیول کا بچہ ہے، تو وہ کہنے لگا قاری صاحب مجھے نہیں پتہ اس کا مجھے، تو میں نے کہا کہ ابھی اقبال کی روح سے مجھے فیض ملا ہے کہ یہ معنی انہوں نے سمجھایا۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندہ اس کو دیکھ اور کرتا ہے تو پھر خود بخود معنی جو ہے وہ عکس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی کمی رہ جائے تو میں تو شیخ صاحب کو سنتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ بڑے محبت والے بندے، اور میرا خیال ہے اتنا اقبال ان کو یاد ہے، اتنا یاد ہے کہ آپ نے کبھی بہت سے دوست ہوں گے جو تنہائی میں کبھی بیٹھ کر سنتے بھی ہوں گے۔ تو اللہ پاک مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں ایک ایسا رشتہ ہے کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ ماں خدا کی محبت کا دنیا میں ایک روپ ہے، ماں خدا کی محبت کا دنیا میں ایک روپ ہے۔ ماں سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، باپ بھی دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، ماں سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ماں ایک نور ہے جس کی روشنی سے ساری تاریکیاں ختم ہو جاتی، سارے اندھیرے ختم ہو جاتے، اور ماں ایک جگنو ہے، ماں ایک جگنو ہے جس کی چمک سے کائنات منور ہے۔ کائنات کیا ہے؟ منور ہے۔ ماں ایک پھول ہے جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کو مہکاتی ہے اور مہکاتی رہے گی۔ ماں ایک گیت ہے جسے بچہ گنگناتا ہے، بچہ گنگناتا ہے۔
ماں قدرت کا ایک عظیم ایسا عطیہ ہے جس کا متبادل اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں کیا، جس کا متبادل اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح ماں ایک آہٹ ہے، ماں ایک آہٹ ہے جس کا احساس بچے کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، بچے کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ ماں ایک دعا ہے، ماں ایک دعا ہے جس کی برکت سے مشکل راستوں کو بھی روشن کر دیتی ہے، جس کی برکت اور مشکل راستے جو ہیں وہ مشکل نہیں رہتے، آسان ہو جاتے ہیں ماں کی دعاؤں سے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، مشہور مقولہ ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے۔ دنیا میں کسی مذہب میں بھی آپ ریسرچ کر لیں، گوگل پہ چلے جائیں، ماں میں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ماننے والا ہو، کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو، وہ ماں کی عظمت کا منکر نہیں ہے۔ جتنے مذاہب آج تک آئے، جو مذاہب صحیحہ ہیں، جو مذاہب کیا ہیں؟ صحیحہ ہیں، جن پر کتابیں اتری ہیں یا صحیفے اترے ہیں، یعنی ہر کتاب اور ہر صحیفہ اور ہر مذہب ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کا ادب، اور یاد رکھ لیں جہاں ماں کا لفظ آ رہا ہے ساتھ باپ خود ایڈ کر لیں۔ باپ کیا کریں؟ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مضمون کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو لکھتے ہوئے بندہ پھر ایک موضوع پہ رہتا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو یکسر کروں گا۔ اس لیے قرآن مجید میں 84 مرتبہ اللہ پاک نے ماں کا ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک بار وہ مولا کسی کا ذکر کر دے، اشارتاً کنایتاً، اشارتاً اور کیا؟ کنایتاً، اس کی کیا عظمت ہو، کیا اس کی شان ہو۔ ماں جسے آپ ماں کہتے ہیں، اس کا ذکر خود رب نے اپنی لا ریب کتاب میں 84 مرتبہ یعنی 84 مرتبہ آیا ہے۔ ماں یہ کی جمع ہے، ماں ہے، اور کی جمع امہات ہے۔ کیا ہے؟ امہات۔ امہات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں 11 مرتبہ کیا۔ کتنی مرتبہ جی بولیں ذرا؟ 11 مرتبہ۔ دیگر زبانوں میں ماں کو جو بولا جاتا ہے، ماں، امی، کیا؟ امی، ممی، ماما، ماما، ماتا، مائی، یہ سب لفظ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بعض اوقات ہم روک دیتے ہیں، کوئی ممی کہتے ہیں جی ممی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ باڈی کو کہتے ہیں انگلش میں، لیکن نہیں، مختلف زبانیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس کا معنی اور ہوتا ہے، کسی اور جگہ پر چلے جائیں اور ہوتا ہے، تو اس میں بحث کے بعد یہ سب نام ماں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، ماں کے بطن سے ہی بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں جو ماں کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ ماں کے باپ کے بغیر تو ہوا، باپ کے بغیر تو، لیکن ماں کے بغیر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے باپ کے بغیر کون ہوا؟ اللہ کی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو ماں تو باپ کے بغیر ہی پیدا ہوئے نا، وہ بچے نہیں پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام بچے نہیں، وہ بنائے گئے، وہ چھوٹے نہیں تھے۔ چھوٹے جو طفل ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے انہیں بس بنایا، اور جو بنایا تھا آخر تک وہی رکھا، آخر تک وہی رکھا۔ تو میں نے کہا باپ کے بغیر بچے کی تخلیق بولے ہوئی، ماں کے بغیر نہیں ہوئی، ماں کے بغیر نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک نے بچے کی پہلی خوراک جو تھی، پہلی خوراک ماں کا دودھ رکھا۔ کیا رکھا جی بولے؟ ماں کا دودھ رکھا، پہلی خوراک۔ اور پھر پہلی پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی۔ بولے بھائی کس نے کی؟ عمران صاحب میرے خیال نظر نہیں آ رہے،
لیکن ان کے یہ سننے والی ساری باتیں میں نے ذہن میں رکھ کر لکھی اور یاد رکھنا. کل کیا تھا کال آپ؟ ہاں جی یہ کل میں لکھے، اور یہ نہ سمجھنا کسی اور کل آ کر جو ہے نا وہ شروع کرنا نا. ہاں جی میرا جتنا جمعۃ المبارک کے خطاب ہوتے ہیں خود لکھتا ہوں میں، اس کو لکھنے کے بعد اس کو پرنٹر پر نکالتا ہوں. تو میں نے یہ ساری چیزیں یعنی یہ عمران بھائی اور سارا جو منظر تھا اس کو سامنے رکھا، اس کے بعد لکھا. اور اس میں بہت ساری چیزیں آگے آنے والی اگر وقت ہوا، ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت کا جو ہے اس کے ہم پابند ہیں. کیا ہیں؟ ہاں جی. تو میں نے کہا خوراک پہلا دودھ جو ہے کون پلاتی ہے؟ ماں پلاتی. اسی طرح پرورش پہلا مکتب پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی گود میں آ کر بچہ ہر تکلیف بھول جاتا ہے. اور آپ کا پتہ نہیں پریکٹیکل یہ اس بات تجربہ ہے کہ نہیں، اس بات میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے اولاد سے نوازا. جب ہسپتال میں ہاسپٹل میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلا کام کیا کرتے پتہ ہے؟ پہلا کام کرتے ماں کے سینے پر لٹاتے. اور آپ یہ پوری طرح، میں الحمدللہ تعالیٰ 6 بچوں کا باپ، تو پھر یہ ہوتا ہے کبھی بیان کا باقی چیزیں تو ہم اس بات پہ سوچتے رہتے. وہ کیا ہے؟ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات یعنی خوراک سے بھی پہلے اسے راحت دینے کے لیے، انس دینے کے لیے، محبت دینے کے لیے، راحت اور سکون اسے تب عطا ہوتا ہے جب وہ ماں کے سینے پر آتا ہے. آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں. کیوں؟ ماں کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ ہر دکھ اور ہر تکلیف جب وہ ماں کے سینے پر آتا ہے نا، وہ جو وطن چھوڑ کر آیا تھا، بشنو از نے چوں حکایت می کند وس جدائی ہاں شکایت می کند. ارے وہ جو سفر کر کے آیا تھا اور 9 ماہ گزارے تھے اور روتا ہوا پیدا ہوا تھا، ادھر روتا ہے، جیسے ہی ماں کے سینے پر آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہوتا ہے، اس کو تکلیف بھول جاتی ہے. اور اسی طرح ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ساری تکلیفیں ایک طرف، ساری زندگی کی تکلیفیں ایک طرف، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے جو ماں کو درد اور تکلیف ملتا ہے، وہ جو تکلیف میں ہوتی ہے جب بچے کو اٹھاتے ہیں، دائیا اٹھاتی ہے، ہاسپٹل والے اٹھاتے ہیں اور ماں کے سینے پر لٹا دیتے ہیں شیخ صاحب، جیسے ہی بچہ آتا ہے نا ماں کو بھی سکون مل جاتا. ماں کو کیا ملتا ہے؟ پھر دوستو سردی کی راتیں، وہ ماں کی راتیں، ماہ دسمبر ماہ جنوری کی راتیں، ساری رات بچہ روتا ہے، باپ سکون کی نیند سوتے ہیں. باپ الا ماشاءاللہ سارے نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے باپ بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے ماں جب رات کو بچہ روتا ہے اس کے لیے ماں جاگتی ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ جاگتی ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے؟ اگر بستر پر پیشاب ہو جائے اور کرنا ہوتا ہے، بھائی چھوٹے ہیں نا، بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ پروسیس اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی سمجھایا. اگر وقت ہوتا ہے تو اس پر گفتگو ہو جاتی. یہ بڑھاپا جو ہوتا ہے، یہ بچپن جو ہم نے گزار چکے ہیں نا، بالکل اسی طرح سیم چیزیں آتی. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ خشک جگہ پہ اسے کر دیتی ہے اور خود گلی جگہ، پیشاب والی جگہ. آج دور بدل گئے، پیمپر آ گئے. ہاں جی، لیکن آج بھی رات کو پیمپر بدلنا، دودھ کے جو معاملات ہیں، گرم کرنا، یہ ساری چیزیں اب بھی موجود ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ماں اس کو سلاتی ہے، کہیں میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے. کیا؟ سردی بھی نہ لگ جائے. تو بچے کی آہٹ پر فوراً حرکت میں آ جاتی. سوئی ہے، باپ سویا ہے پتہ نہیں ہوتا، لیکن ماں ادھر بچہ جو ہے چھوٹا ہے، آہٹ یا کروٹ جو بھی ہو فوراً جاگ اٹھتی ہے. اور جاگ پر کیا کرتی ہے؟ پھر جناب والا بچے کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ اتنا پیار دیتی ہے کہ بچہ جب زبان کھولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زبان کھولتا ہے تو پہلی بات جو بچہ کرتا ہے، پہلی بار جب بولتا ہے تو اس کی زبان پر ہوتا ہے ماں. کیا ہوتا ہے جی؟ یہ اس کا کرم دیکھی. رب سے بھی پہلے وہ ماں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ماں کرتا ہے.
اور فرمایا یہ ماں کیوں کرتا ہے کہ ماں کا جو مثبت کردار ہوتا ہے، جو اتنا کچھ اٹھاتی، تو اللہ پاک یہ اس نے نظام بنا دیا کہ جو بھی بچہ جب اپنی زبان کھولے تو پہلے ماما ماما کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ماں کرتا ہے، ماما کرتا ہے، پھر جا کر باپ پاپا کرتا ہے، پھر وہ سکھاتے کہو اللہ کو، انگلی کھڑی کرو کہو اللہ کتنے. یہ بعد میں باتیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس دھرتی پر اپنی محبت کا جو روپ رکھا ہے وہ ماں ہے. وہ کیا ہے؟ ماں ہے. اس لیے جب ماں رب کا روپ، محبت کا روپ ماں کو دیا تو اب کیا ہے؟ رب معاف کرنے والا ہے. رب کیا ہے؟ ماں بھی بچے کو معاف کر دیتی. وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے اور ماں کیا کرتی؟ ایک گناہ جب ہوتا ہے وہ کہ ماں پہ دیکھے تو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پردے پاون. وہ مولا کی محبت کا روپ جو اللہ نے ماں کو دیا ہوتا. باپ کی تفج سخت ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، باپ مارتا بھی ہے، ساری چیزیں وہ بھی محبت میں ہی ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ محبت میں ہوتی ہیں. لیکن ماں کی محبت ایسی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ غلطیاں بھی ہوں وہ کرتا رہتا ہے، معاف کرتی جاتی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو یہ روپ دیا ہے. اور یاد رکھ لے، ماں اس کی ہر غلطی بھولتی جاتی. بیٹا ماں پر لاکھ ظلم ستم کرے، لاکھ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹا ہو، لیکن پھر بھی ماں ہمیشہ اسے دعائیں دیتی. ماں ہمیشہ دعائیں دیتی. بد دعا کا لفظ اس کی زبان پر جو آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ماں کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ دعا میں بدل دیتا. اس کی بد دعا ہوتی کیا ہے؟ کیا بد دعا دیتی؟ جب زیادہ غصے میں آتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ جاوے شالہ ماں مر جائے. کیا کہتی ہے؟ جاوے شالہ، اپنے آپ کو ہی کہتی ہے. سمجھانے کے لیے بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ماں کا رتبہ اس زمین پر اللہ پاک نے وہ رکھا ہے کہ اللہ پاک نے ماں کو تکنا بھی عبادت بنا دی. اس لیے اس کی فضیلت، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا میں جتنے لوگ آئے، جتنے بڑے آئے، کتابیں بڑی آئیں جو اللہ پاک نے آسمانی کتابیں، ہر کتاب میں ماں اور باپ کا ذکر کیا، ان کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا، ان کا ادب، ان سے اس نے سلوک کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، ہر کتاب میں لکھا. اور پھر قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے ایسا بیان کیا نا، فرمایا انہیں اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی. جتنے علماء آئے، جتنے فضلاء آئے، فلسفی آئے، جتنے بڑے شاعر آئے، آپ ایک شاعر کا نام لیں. میں نے شاعروں کو اس لیے لایا کہ مجھے پتہ ہے مزاج کے مطابق ہر شاعر نے جو جتنا بڑا شاعر تھا اس نے اپنا کلام لکھا، اپنی ماں پر، ماں کی شان پر ضرور اشعار لکھے. ان کلاموں میں ایک شاعر لکھتا ہے، فرماتے کہ چلتی پھرتی آنکھوں سے میں نے اذاں دیکھی ہے. چلتی پھرتی آنکھوں سے میں نے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی، میں نے جنت لیکن ماں دیکھی ہے. چلتی پھرتی آنکھوں سے، آپ نے کبھی آنکھ اذان دیکھی ہے چلتی پھرتی؟ اب شہر کا تخیر ہے، اس کا اپنا خیال، اس پر فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا، خیال ہوتا نا اس کا. لیکن اس نے اپنے خیال کو حدیث سے، قرآن سے اور حدیث سے نکالا. کہتا ہے چلتی پھرتی میں نے، بولیں بھائی، اذان دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی. کیسی جنت ہوگی یہ دیکھیں گے. پڑھا ہے قرآن پاک میں، جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. جنت کے بارے سنا ہے، کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ جنت ایسی ہے جیسے قرآن پاک نے بیان کی، آقا علیہ السلام، لیکن دیکھی کسی نے نہیں دیکھی. لیکن فرمایا اگر جنت دیکھنی ہو تو پھر ماں کا پیار دیکھو، ماں کا چہرہ دیکھو. اس لیے اس نے کہا چلتے پھرتی میں نے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے.
اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں بھی ہو تو کیا کرتی ہے؟ رو دیتی ہے، اور رو کر بھی بد دعائیں نہیں دیتی، بد دعائیں نہیں دیتی۔ فرمایا اس لیے دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے، کیوں بھائی؟ وہ جو حضور شیخ الاسلام بھی بیان کرتے نا کہ حضرت زین العابدین جو تھے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں صحن میں، سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، آپ خاموش کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھی آپ نہیں بولتے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر ہے میں کہوں لبیک اور آگے سے آواز آئی لا لبیک۔ تو یہاں اس کو لکھتے ہیں دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں۔ آگے کیا؟ کبھی دعا نہیں مانگی تھی میں نے ماں کے ہوتے ہوئے، کبھی دعا نہیں مانگی تھی میں نے ماں کے میں، میری دعائیں جو تھی اگر مانگی بھی ہوں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ میری کوئی دعا ہے، دعا تو وہ ہے نا جو میری ماں اور میرے باپ کے منہ سے نکلی ہے، میری ماں اور میرے باپ سے نکلی ہے۔ اس لیے آپ نے قرآن پاک کا مضمون پڑھ لیں، میں نے کہا کہ تقریباً 84 مرتبہ کس کا ذکر ہے، اور ساتھ باپ کا بھی ہے، بلکہ میں نے باپ کا جو 119 مرتبہ ذکر آیا ہے، کتنا جی؟ تو آپ نے ہر مضمون جب ہم چھیڑتے ہیں تو ہر مضمون ادھورا رہتا ہے، ہر مضمون ادھورا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک اس میں اقبال کا کلام نہ ہو، اقبال کا کلام نہ ہو۔ تو میں نے کہا، جیسے میں نے رات کو دیکھا تو میں نے کہا اقبال نے بھی اس بات پر قلم اٹھایا ہوگا، تو میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم۔ یہ زندگی کی اوج کیا ہے؟ کوئی گورنر ہے، صدر ہے، ہاں جی، وزیر اعظم ہے، جج ہے، کمشنر ہے، ناظم ہے، ارے عالم ہے، محدث ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ التفسیر ہے، ہاں جی، سب عہدے ہیں، سب کیا ہیں، لیکن ماں کے آگے کیا ہوتا ہے؟ بولو نا ذرا، بولو بھائی، ماں کے آگے کیا ہوتا؟ وزیر اعظم بھی بڑے سے بڑا رتبہ رکھنے والا جب ماں کے آگے جاتا ہے تو کیسے جو جاتا ہے؟ صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم، یعنی وہاں تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں؟ کبھی ماں کے سامنے بڑا بن کے نہ جانا، ماں میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، ہاں جی، ماں میں تیرا وہ نہیں رہا، وہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، بڑے لوگ سلام کرتے ہیں، بڑی عزت ہے باہر۔ فرمایا تیری ہر عزت، ہر مقام جو تجھے ملا ہے ماں کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم، کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار۔ جتنا ماں انتظار کرتی ہے نا بچے کا، کوئی انتظار نہیں کرتا۔ فرماتے کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا۔ کیا؟ خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب دعائے نیم شب، جب رات جو ہے ڈلتی ہے تو پھر کیا دعائیں کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ماں کرتی، ماں لیٹی ہوئی بھی دعائیں کر رہی ہوتی، ایک طرف تمہاری تہجد کی نماز، ایک طرف تمہارے ہزار نفل پڑھنا، ایک طرف تمہارا ساری ساری رات کھڑے ہونا، ایک طرف ماں کا لیٹے ہوئے، کیا؟ لیٹے ہوئے آپ کے لیے دعا کر دینا۔ فرمایا وہ جو تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ جو حاجی تھا، غازی تھا، بڑے رتبے والا تھا، اس کی دعا میں وہ اثر نہ ہو جو اللہ نے ماں کی دعا میں اثر رکھا، ماں کی دعا میں اثر رکھا۔ آگے اقبال کہتے ہیں
تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری کیا ہوا، میں انجم، انجم کیا ہے، ستارہ، روشنی دینے والا۔ فرمایا وہ جو میری روشنی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا ہے، ہاں جی بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیا ہے، اس کے پیچھے ماں ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ ماں۔ اقبال کہتے ہیں ماں یہ تیری محبت تھی، یہ تیری محبت تھی، تیری محنت تھی، تیری تربیت تھی، جس نے مجھے ستارہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ ستارہ بنا دیا۔ پھر کہتے ہیں گھر میں میرے اجداد کا سرمایہ عزت میں ہوں، عزت میں ہوں۔ فرماتے کہ وہ جو میری عزت ہو رہی ہے، میرے آباء و اجداد کی عزت ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ہے اقبال۔ کیا کہتا ہے؟ بڑا اقبال، اقبال کا خاندان بڑا ہے۔ اقبال نے کیا کام کر دکھایا، کیا دنیا کے اندر اقبال نے پیغام رکھا، کیا انقلاب کا نغمہ سنایا۔ فرمایا میں کیا ہوں؟ ماں یہ ساری تیری تربیت ہے، ماں یہ ساری کیا ہے، تیری تربیت ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ماں یہ ساری تیری تربیت کا اثر ہے۔ آگے کہتے ہیں دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات۔ کہتے ہیں کہ میری دفتر جو ہستی تھی نا، ایک ایک ورق جو تھا نا، تیری حیات جو تھی اس کے جتنے ورق تھے، ماں وہ میری حیات کی جو تربیت ہوتی رہی میں وہاں سے لیتا رہا، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ پھر کہتے تھی سراپا دین و دنیا، یہ جو دین میرے پاس ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام بن گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف حاصل ہوا، اور کہا کہ میری آنکھوں کا سرما نجف ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہا اب عشق بھی تو، کتاب اول بھی تو، آخر بھی تو، اور کہا کہ تیرا وجود الکتاب۔ یہ سارا کچھ جو کہاں سے ملا؟ فرمایا ماں تیری تربیت سے ملا۔ کہاں سے ملا؟ تیری تربیت سے ملا۔ اقبال کہتے ہیں کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت، شیخ صاحب بڑا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت، مجھے بنانے میں، مجھے سنوارنے میں، نکھارنے میں۔ ماں کس کی محبت تھی؟ بولیں بھائی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ ماں تو نے تو مجھے پالا نا، چلنا سکھا دیا، چلنا تربیت دی، آقا علیہ السلام کا عشق دے دیا، ہاں جی اللہ کا ذکر کا فیض دے دیا، نمازی بنا دیا، اور مجھے اقبال بنا دیا۔ ماں افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، جب وقت آیا کہ میں تیری خدمت کروں، جب ہوش آتی ہے تو پھر یہ نعمت کیا چلی جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، دوستوں، بیٹھو، جتنے بیٹھے ہو آج قدر کر لو۔ یہ اقبال کے شعر ہیں، کتنا بڑا شاعر تھا، کتنا بڑا انسان تھا، اور میرے نزدیک تو وقت کا کلندر تھا، وقت کا، میرے نزدیک ان کا جو کلام تھا اپنا نہیں تھا، اپنا عطا تھی، کس کی؟ خدا کی اور مصطفیٰ کی۔ اس لیے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب۔ فرمایا ہر ایک جملہ جو انہوں نے لکھا، ہر ایک شعر جو لکھا، اس میں فیض تھا۔ کیا؟ وہ فرماتے ہیں سن لو یہ خالی میری محنت نہیں ہے، میری محنت، یہ میری ماں کی تربیت ہے، یہ میری ماں کی کیا ہے؟ تربیت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یاد تیری دل درد آشنائے معمور ہے، آشنائے معمور ہے، جس سے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے، جس سے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں آخری شعر میں آسماں تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، آسماں تیری لحد پر، تیری قبر پر آسمان جو ہے وہ کیا کرے؟ شبنم آفشانی کرے، سبز نور ستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں اب دعا ہی دے سکتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیری قبر پر ہمیشہ اپنے نور کی بارش کرتا رہے، نور کی بارش کرتا رہے، اور تیرے گھر کی یعنی قبر کی نگرانی کرتا رہے، تیرے گھر کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کی عظمتوں کو اس قدر نوازا۔ یہ تو اقبال تھے، میں نے بہت سارے لوگوں کا کلام پڑھا،
رات کو بیٹھ کر پڑھا، یہ جو رات گزری، کل تک یہ کلام میں نے نہیں پڑھا تھا، صرف ایک بار ہی پڑھا ہے اور آپ کے سامنے اس وقت پڑھ دیا۔ میں نے اور بھی بہت سارے، ہر شاعر جو تھا جسے آپ بڑا کہتے ہیں، ذرا ماں کے درد میں اور ماں کی خدمت کو کس طرح پیش کر رہا۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ پھر قرآن و حدیث جس میں آقا علیہ السلام کا بیان، میرے آقا نے فرمایا لوگو، یہ تو دنیا کے کلام ہے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو جنت ماں کے قدموں میں ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ ایک شخص جو تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آقا نے فرمایا امو کا۔ کیا بھائی؟ اس نے کہا ثم قال ایو، اس کے بعد کس کا ہے؟ اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ۔ کیا؟ تیرا، یعنی 3 بار ذکر کس کا کیا؟ اور چوتھی بار کس کا کیا؟ یہ بخاری شریف کی روایت۔ ایک اور روایت یہ بھی میں نے پڑھی تو حیران ہو گیا، اس میں تو تھا کتنی بار ہے، اور اس روایت میں جس کو حضرت امام جعفر صادق آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میرے والدین میں سے نیکی کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا میں سب کی زیادہ خدمت، سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ فرمایا ماں کی۔ کس کی؟ اس نے کہا حضور میں نیکی کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے۔ پھر اس نے کہا حضور میں نیکی کس سے کروں؟ میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، تیری۔ پھر اس نے پوچھا 1 2 3 4 5 4 مرتبہ، کتنی؟ 4 مرتبہ اس نے بیان کیا، 4 مرتبہ اس نے سوال کیا، کتنا؟ ہر بار آقا علیہ السلام ماں کا فرمایا۔ اس روایت میں جب فرمایا تو فرماتے 2 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا، کتنا جی؟ امو کا۔ اور 3 مرتبہ، یہ 5 مرتبہ تقریباً تھا، 5 مرتبہ اس نے سوال کیا۔ پھر اس نے کہا تو 4 مرتبہ آقا علیہ السلام نے کہا تیرے باپ کا، کتنا؟ تیرے باپ کا۔ پھر اس نے سوال کیا 5ویں مرتبہ، پھر تو کہا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا، تیرے، یعنی آقا علیہ السلام نیکی کا جو تصور دے رہے ہیں، ہم لوگ باہر بڑے بنتے ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرنی چاہیے، ہمارا ماحول ایک بڑا اچھا ہونا چاہیے، ہماری صحبت، ہماری سوسائٹی کے لوگ جو بیٹھنے والے، ہمارا رہنا سہنا بڑے اچھا ہونا چاہیے۔ ہم صحبت یافتہ ہیں، حضور شیخ الاسلام کے فیضان سے صحبت یافتہ ہیں، لیکن یاد رکھ لو اس میں جو آپ دوستوں سے کرتے ہیں، باہر کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہاں جی، سردیوں میں جا کر فش کھاتے ہیں جناب، ایسے ہی ہے۔ اس بات کو ذرا مذاق میں نہ لینا، ذرا ماں باپ کی طرف بھی دیکھا کرو، ان کا بھی خیال رکھا کرو۔ ہم دوستوں کے لیے بڑے فیاض ہوتے ہیں، بڑے سخی ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن پہلا حق ماں اور باپ کا ہے۔ پہلا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھا جس نے آ کر عرض کی آقا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تیری ماں اور باپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں؟ اس نے کہا حضور ہاں موجود ہیں۔ اور ایک حدیث میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آقا نے پوچھا یہ بتا کہ تیری ماں جو ہے وہ زندہ ہے؟ تیری ماں؟ اور اسی روایت میں، ایک دوسری روایت میں ساتھ باپ کا بھی ذکر کیا، فرمایا تیرا باپ بھی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی حضور حیات ہے۔ آپ نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، ماں اور باپ کی کیا کر؟ خدمت کر۔ فرمایا یہ تیرا جہاد ہے۔ جو غازی کو میدان کے اندر کافر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے جو وہ کافر کو مارے گا اور اسے ثواب ملے گا، وہ ثواب اللہ پاک تجھے عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب تو والدہ اور والد کی خدمت کرے گا۔ جو جان کٹانے پر جب تلوار چلتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا، فرمایا جب تلوار چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور خون بہتا ہے،
فرمایا اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. کیا ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس کا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا. فرمایا اللہ پاک اس کو پہلے اپنا دیدار عطا فرماتا. تو آقا نے یہاں فرمایا جا جو کچھ تمہیں جہاد میں ملنا ہے نا وہ ماں باپ کی خدمت سے بھی ملے گا. اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کا، اور مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا، مصطفیٰ کی خدمت کا فیض ملے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہاں بھائی حضرت سلطان باؤ کو پڑھ لیں. حضرت سلطان باؤ آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو جب دیدار ہوا اللہ کا، خرّ موسیٰ صاعقہ، وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے قرآن کہتا ہے تبت الیک، انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اب دیدار نہیں مانگوں گا، اب دیدار. حضرت سلطان باہو رسالہ روئی میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نہیں مانگوں گا. فرمایا امت مصطفیٰ میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا دیدار عطا کرتا اپنی شان کے لائق، جو وہ تک سکتے ہیں، اتنا پردہ ہٹایا جاتا ہے، اتنا نور دکھایا جاتا ہے. فرمایا ہر روز 70 مرتبہ انہیں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا کا دیدار ہوتا ہے، ہر بار کہتے ہیں رب زدنی، باری تعالیٰ اور زیادہ کر. یہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا ماں باپ کی خدمت سے ملتا ہے. ماں باپ کی، وہ جو شب برات کی رات، ایک بابا جی ہیں کیا ہیں جس کے بارے میں فضائل میں آتا ہے نا کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پتھر ہے، بڑا خوبصورت پتھر ہے. تو کہا باری تعالیٰ یہ پتھر بڑا خوبصورت ہے. کہا اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دکھاؤں؟ کہا جی باری تعالیٰ. فرمایا فاضرب بعصاک الحجر، اپنا جو حجر ہے پتھر ہے پر مار. بس پتھر جو تھا وہ ٹکڑے ہو گیا. جب ٹکڑے ہوا تو اس میں ایک بزرگ بیٹھا تھا، ہاں جی، بڑا سفید، بڑا نورانی چہرہ، انگور بھی اس کے پاس ہیں، پھل بھی پڑا ہوا. پوچھا بابا جی کب سے بیٹھے ہیں؟ کہا 400 سال ہو گئے. کتنے جی؟ کیا کرتے ہو یہاں پر؟ کہنے لگے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں. کتنی دیر؟ کہا 400 سال. کتنے جی؟ بابا جی کھاتے کیا ہو؟ کھاتے 400 سال جو بیٹھے ہو. کہا یہ سیب پڑے یہ پھل پڑے. کہاں سے آئیں؟ ہوا من عند اللہ. فرمایا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے. جنت سے کھانا روز آتا ہے. تو اگلا تو سوال ہی کوئی نہ، بھی کھاتے ہیں تو پھر ہم نے تو نکالنا بھی ہوتا ہے نا. ہاں جی، اس کے لیے حاجت ہے، رفع حاجت ہے. تو جو جنت کا کھائے اسے رفع حاجت نہیں آتی، صرف پسینہ آتا ہے، خوشبو والا کیا آتا ہے. بابا جی 400 سال ہو گئے، کیسے؟ یہاں پتھر میں بیٹھے ہو. عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں پتھر کے اندر بیٹھے ہو. فرمایا 400 سال ہو گئے، اللہ جنت سے کھانے بھی بھیجتا ہے، ہاں جی، اور اپنا دیدار بھی، اپنا دیدار بھی. تو کہا کیسے یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہ لگا بتا دیتا ہوں یہ کیسے ہوا، بتاؤ. کہا ماں باپ کی بڑی خدمت کی. کیا وہی بولے ہیں؟ ماں اور باپ کی کیا کی ہے؟ جب وہ خدمت اتنی کی نا تو آخری وقت آیا نا، وہ ابھی اقبال کا شعر پڑھا، عمران بھائی آپ موجود نہیں تھے. اقبال کا شعر، جب میں اس قابل ہوا تو چل بسی. جب وہ دن آئے، ہاں جی، سمراٹ کے دن آئے، جب ماں کی عزت، وہ جو پتہ چلا بھی اتنی عزت ہے، اور جب بندہ کمانے لگا، ہاں جی، اس وقت وہ چل بسی. تو کیا انہوں نے کہا جب آخری وقت آیا نا تو ماں خوش گئی اور باپ بھی کیا تھا؟ خوش تھا. انہوں نے کہا یا اللہ اسے لمبی عمر عطا فرما. ادھر میری ماں کے الفاظ نکلے، ادھر اللہ نے قبول کر لی. اور باپ نے کہا، ماں نے کہا لمبی عمر عطا فرما، باپ نے کہا یا اللہ اسے عبادت کا وہاں موقع عطا فرما جہاں شیطان بھی نہ پہنچے، جہاں شیطان بھی. تو میں نے پتھر کے اندر اس کی جنت بنائی ہوئی ہے، ہاں جی، جنت نمائے. ابھی وہ حیات ہے، لمبی عمر کی دعا ہوئی ہے نا. فرمایا کس کے صدقے؟ ماں باپ کے صدقے. کس کے؟ پھر ایک آخری حصے کی طرف جا رہا ہوں. ابھی بات چیزیں بڑی پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں نے آپ کا بھی دیکھنا ہے. ماشاءاللہ آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو میں تو ساری رات بھی، ہاں جی، کلندر کی نظر ہے، ہاں جی، نہ مضمون ختم ہوگا. یہ لکھنے کی غرض تو صرف اس لیے تھی نا کہ یہ ذوق والے بندے وہ اشعار وغیرہ پڑھ لیں گے. تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر کتنے گزرے ہیں جی؟ 400 سال. اور یہ اللہ پاک، ادھر ایک شخص جو صحابی نہیں ہے. کیا؟ صحابی نہیں ہے. صحابی کیوں نہیں؟ کہ حضور کو دیکھا نہیں. آقا علیہ السلام کو ساری دنیا مدینہ مدینہ کرتی. کیا کرتی ہے جی؟ ایک ایسا شخص ہے مدینے والا اس کا ذکر کرتا. من ریح الرحمن، من ریح الرحمن من قبل الیمن. آقا نے فرمایا کہ لوگوں
میرا ایک عاشق یمن میں رہتا ہے، اور آقا نے اپنے گریبان مبارک جو تھا اس کو کھولا، فرمایا من ریح الرحمن، فرمایا مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے، سینے سے لگاؤں اس خوشبو کو۔ آقا فرما رہے، آقا ساری دنیا مدینہ مدینہ کرتی ہے، آپ ایک شخص، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ فرمایا نام بتا دوں؟ کہ حضور بتا دیں۔ فرمایا اسے اویس کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی عزت و احترام اور مقام ملا کہ وہ صحابی بھی نہیں اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ذرا راز تو بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا راز پوچھنا چاہتے ہو؟ جی حضور بتائیں۔ فرمایا اس کا کام نہیں پوچھتے؟ کام کیا ہے؟ فرمایا کام بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے، نشانیاں بیان کی۔ سرکار نے فرمایا سر جھکائے رکھتا ہے، سر، عاشق جو حضور کا وہ سر جھکا کر چلتا ہے۔ بے ایمان بدبخت شخص سر اٹھا کر چلے گا، بد نگاہی کرے گا۔ اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں، رسول کے جو عاشق ہوتے ہیں، سر جھکا کر چلتے ہیں۔ ہاں جی، زمین پر قدم قدم جو رکھتے ہیں نا، وہ ہر قدم بھی ایسا رکھتے ہیں کہ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ان کی رات سجدہ میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو وہ تو کوئی جاہل بھی مل جائے نا، اگر انہیں گالی بھی دے دے، وہ کہتے ہیں قالوا جاہلون سلاما، وہ تو سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کا اخلاق ہوتا ہے۔ فرمایا سر جھکائے رکھتا ہے، سر جھکا۔ حضور کرتا کیا؟ فرمایا قرآن پڑھتا رہتا۔ بولو بھائی کیا کرتا؟ لوگوں قرآن سے محبت کرو، قرآن سے اگر محبت ہو گئی، فرمایا قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر میں بھی۔ فرمایا قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا روتا رہتا ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اسے حقیقت معلوم ہے، اسے کیا ہے؟ حقیقت۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور لوگ جب روتے ہیں، جب میت ہو جاتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، غم آتی ہیں، بندہ کیا کرتا ہے؟ حاجی صلاح الدین صاحب کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے، تو پھر وہ روتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس بات پر غم کر رہا ہے۔ لیکن قیامت کا دن جب مولا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، جب سب بڑی بڑی شانوں والے وہاں جھک کر کھڑے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی اور پسینوں میں لوگ ڈبے ہوئے ہوں گے، اور مولا سامنے ہوگا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ فرمایا کہ وہ کیسے ملاقات؟ وہ گمان کرتے ہیں، کیا گمان ہے ان کا؟ کہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو فرمایا کیا ہوگا انہیں؟ فرمایا اس طرح کی اس کی زندگی ہے۔ آقا اس کی کوئی نشانی ہے۔ فرمایا اس کو برس کی مرض ہوئی تھی۔ کیا؟ برس کی مرض ہوئی تھی۔ جب برس کی مرض ہوئی تو اس نے دعا کی یا اللہ یہ ختم کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا القاء فرمایا دل پر، ولیوں کے دلوں پر القاء ہوتا، القاء فرمایا ساری ختم کر دوں؟ فرمایا نہیں باری تعالیٰ، ساری ختم نہ کرنا، کچھ رہنے دینا، نشان دیکھوں گا، تیری یاد آئے گی، دیکھوں گا۔ سرکار نے فرمایا اپنا عاشق ہے، اپنا۔ حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ جو آپ کو دیکھے وہ تو مقام صحابیت پر پا گیا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن آپ ایک شخص کی شان بیان کر رہے ہیں، کوئی راز کی بات تو بتائیں، اتنی شان۔ فرمایا دو باتیں۔ کتنی؟ دو باتیں اس کے اندر ہیں۔ طریقے منہاج القرآن والوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، پیغام سنو، دو باتیں۔ کون سی ہیں؟ فرمایا ماں اور باپ کا خدمت گزار ہے، خصوصاً ان کی والدہ حیات ہے، ضعیف العمر ہے، جس کی وجہ سے میری بارگاہ میں نہیں آیا، اور ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے، ماں کی خدمت کر۔ دوسرا میرے ساتھ عشق کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عشق کرتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے اسے ویسے کرنی بنا دیا۔ فرمایا اب میرے صحابہ عمر، فاروق اعظم، بلال، علی کرم اللہ وجہ کریم، تم جانا، کیا کرنا؟ تم جانا، ان سے جا کر دعا کروانا۔ رسول خود، لوگ کہتے ہیں دعائیں کروانے جاتے ہو، وہاں کیوں جاتے ہو؟ اللہ یہاں نہیں ہے؟ تو حضور نے بھیجا ہے۔ کیا؟ حضور خود کیوں نہیں دعا کی؟ اتنے بڑے نبی کہ ہر نبی ناز کرے قیامت کے دن، کہے کہ مجھے جھنڈا مصطفیٰ چاہیے۔ آقا فرمایا جب وہ نہیں کہہ سکتے، حضور آپ خود دعا کر دیں، اتنا سفر ہمیں کروانے لگے۔ ہاں جی، آقا بتا رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ ولیوں کے پاس جانا
یہ اللہ کے نبیوں کا حکم ہے اور صحابہ کی سنت ہے. تم جانا، تم جا کر ملاقات کرنا اور میرا یہ جبہ بھی لے کر جانا. کیوں بھائی؟ صحابہ کو جبہ نہیں دیا، اس کو دیا. کیوں؟ ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کی خدمت گزار تھا. فرمایا اس کے جا کر میرا سلام کہنا. کیا کرنا؟ پھر وہ گئے، بات مختصر ختم کرتا ہوں. گئے اور جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ قریب ہو گئے. انہوں نے نماز سلام پھیرا، قریب ہو کر نام پوچھا. فرمانے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا؟ انہوں نے کہا جی مجھے عبداللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا. وہ کہنے لگے ہم بھی عربی دان ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں. کیا ہیں؟ ہمیں بھی بتا تو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. ہاں جی. ماں اسمو کا امو کا وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا. رو کر کہنے لگا مجھے اویس کہتے ہیں. مجھے صحابہ اکرام فرماتے وجد میں آ گئے. حضرت عمر اتنے شریعت کے پابند جو حضرت حجر اسود کو چومنے لگے اور کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ نقصان تیرے ہاتھ میں، لیکن عمر تمہیں چومتا پھرتا ہے. کیوں چوم رہا ہے؟ مصطفیٰ نے تو یہ چوما ہے. کس نے چوما ہے؟ مصطفیٰ نے چوما ہے. تو فرمانے حضرت سیدنا فاروق اعظم وجد میں آگے چومنے لگے حضرت اویس کرنی کو. کہا اویس تو کبھی نہیں آیا؟ ہاں جی. مصطفیٰ کا چہرہ تو نے نہ دیکھا، تو صحابی نہ بن سکا، لیکن تیری یہ عظمت کیسے ملی اور کیوں حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا بس ایک ہی سبب یہ تھا، محبت تو اتنی زیادہ کرتا تھا، دل چاہتا تھا ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، لیکن ماں میری ایسی تھی، وہ بیمار رہتی تھی، وہ چل نہ سکتی تھی، کھانا نہ کھا سکتی تھی، کوئی کام بھی خود نہیں کر سکتی تھی، تو ان کی خدمت میں لگا رہا. فرمایا اللہ نے اور حضور کریم آقا کے صدقے یہ مقام ملا، حضور کے صدقے مقام ملا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب منہ کھولا تو منہ سے نور نکلا. کیا نکلا جی؟ نور نکلا. جب نور نکلا تو فرماتے ہیں کہ ایک بھی دانت حضرت سیدنا اویس کرنی کے منہ میں نہیں تھا. آخری چند منٹ توجہ کرنا، بڑی تقریریں آپ نے علماء سے سنی ہوگی، لیکن جو شیخ صاحب بتا رہا ہوں سن. ایک بھی دانت نہیں تھا، ایک بھی دانت. وہ بولے حیران ہو گئے. کہا اویس یہ تمہارے دانت کدھر ہے؟ کہنے لگے کہ ایک بات بتاؤ کہ تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ میں جواب بعد میں دوں گا، تم بتاؤ، پھر بتاؤں گا میرے دانت کدھر. تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ اس وقت وہ سنانے لگ گئے حضور ایسے تھے، آقا کی شان. 63 برس سنا گئے. میرے حضور شیخ الاسلام فرماتے 63 برس کے واقعات سنا گئے. ایسے چلتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے. جس نے دیکھا حضور کا چہرہ، فرمایا سب کچھ وہ بھول گیا. وہ سارا کچھ جب سلا چکے 63 برس کی داستان، تو پھر فرمانے لگے بتاؤ تم نے واقعی حضور کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھا تھا تو بات کر. فرمانے لگے بتاؤ پھر میرے دانت کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم حضور کا سوال کر رہے ہیں، آپ دانتوں کا سوال کریں. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. ان کے پھر بتاؤں تمہیں اس کا ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے سن لو. عمران بھائی ایک منٹ سے بیٹھیں. فرمایا سن لو یہ دانت کہاں ہیں؟ فرمایا غزوہ احد میں جب میرے مصطفیٰ پہنچے، ایک ظالم نے پتھر مارا، پتھر چہرہ مصطفیٰ پر لگا، آقا علیہ السلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے، پتھر مصطفیٰ کے دانتوں پر لگا، ٹوٹ میرے دانت گئے. بعد کہتے ہیں کہ خود توڑے نہیں، اسلام توڑنے سے منع کرتا. یہی دلیل لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں جو دیکھو حضرت اویس کرنی نے عشق میں آ کر اپنے دانت توڑے کہ نہیں توڑے. کیا ہوا؟ فرماتے پتھر مصطفیٰ کو لگا، دانت میرے ٹوٹے، دانت خود بخود میرے ٹوٹے. فرمایا دیکھو میں سیدھا نہیں ہو سکتا، ایک ظالم نے پتھر حضور کو مارا تھا، پیٹھ پر لگا، ہڈی میری ٹوٹ گئی. کاش محبت یہ معجزات دکھائے مجھے، چوٹ تجھ کو لگے زخم آئے مجھے. جب محبت اس عروج پر پہنچتی ہے پھر جسموں کے فرق نہیں رہتے، ادھر تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ادھر بھی ہوتی ہے.
ارے کٹتا ادھر ہے زخم، چھری خنجر ادھر لگتا ہے، خون ادھر بہتا ہے۔ فرمانے لگے یہ میرے دانت آقا علیہ السلام کے عشق میں خود بخود ٹوٹے۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا۔ پھر وہ فرمانے لگے عمر اور علی بھائی تم جاؤ مجھے سفر کی تیاری کرنے دو۔ سفر کی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لوگوں سب کچھ مٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، آقا علیہ السلام کا عشق سلامت رہے گا، حضور کے غلام سلامت رہیں گے۔ اس لیے کسی نے کہا لوگوں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، تاجدار کائنات سے ہو گئی۔ پھر قبر کیا، جسے آپ چھوٹی سی قبر کھودی ہے، میں خود دیکھ کر آیا والدہ صاحبہ کی قبر، اور کھڑے ہو کر وہاں دعا کی، ابھی قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، قدم 70 گز کھل جائے گی۔ قبر تنگ تھی نا، کیا تھی؟ بس حضور کا ہو جا، فرمایا تیری قبر ہی نہیں رہے گی۔ کیا بن جائے گی؟ آقا نے فرمایا پھر باغ بن جائے گا، ریاض الجنہ کا باغ بنے گا۔ اور اگر مصطفیٰ کا نہ ہوا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بوس ہوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ اگر حضور کا ہو گیا تو مٹی میں جرت نہیں، قبر میں جرت نہیں، وہ تیرے جسم کو کھا چکے۔ وہ تو ادب کرے گی، احترام کرے گی، حیا کرے گی، اور 70 گز کھل جائے گی۔ پھر وہ فرشتے جو سوال لے کر آئے تھے نا، وہ کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، تیرا دین کیا ہے، اور پوچھیں گے ما قلت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوال لے کر آئیں گے، کیا؟ ادھر وہ سوال لائیں گے، ادھر حضور آ جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اور جب حضور کا چہرہ پاک دکھایا جائے گا، آقا کا جلوہ کرایا جائے گا، جب کہا جائے گا ما قلت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، حضور کا غلام ہو گیا، آقا کے میشن کا رفیق بن گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آقا فرمائیں گے وَلَا تَسْلُوهُ عَنِّي، اس سے مت پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ وہی ہے نا جو ساری زندگی کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا میرا ذکر اور میرے محبوب کا ذکر نہ کیا۔ ہاں جی، یہ وہ ہے، فرمایا آقا فرماتے یہ وہ ہے جو میرا غلام ہے۔ دوستو صلہ دنیا کے اندر ملے گا، اور آخرت میں قبر تو کیا ہے، کھول دی جائے گی، اور حشر تو پھر کسی نے کیا کہا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے، زلف لہراتے ہوئے جب وہ آئیں گے، ہاں جی، پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ ہاں جی، پھر قیامت پہ بھی ایک اور۔ تو یہ بات ہے، حضور کی نسبت سے جڑو۔ ماشاءاللہ اماں جی محترمہ، عمران صاحب کی والدہ محترمہ، ہاں جی، وہ حضور کی وہ غلام تھی۔ ہاں جی، طریق منہاج القرآن سے اعتکاف کتنے سال اعتکاف کیا جی؟ 5-6 مرتبہ اعتکاف کیا۔ پھر وہ انقلابی جو مشن تھا ہر جگہ پر، اور میں کہتا ہوں یہ تربیت ہے۔ کیا ہے؟ وہ جو اقبال کی تربیت میں نے سنائی ہے نا، یہ اس تربیت کا اثر ہے عمران صاحب، جو اللہ پاک نے والدہ کی تربیت کے ذریعے آپ کے اندر رکھا ہے، اور والد نے جو آپ کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، آپ حضور کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑے رہیں، کوشش کریں، وہ وقت دور نہیں جس کا صلہ اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ اللہ پاک مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے، شیخ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، بہت تھوڑے تھے، ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت میں اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا، اور ہم اسی طرح ذکر کی محفل پاک سے جاتے رہیں گے، اور یہ ماہانہ محفل تو ہوتی رہتی ہے، سب اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔